اگر یہ بات پورے مجمع آخری فرد تک نہیں پہنچی تو پھر تقریر رائگاں ہو جائے گی. فطرس نے اگر غرور کیا ہوتا تو پھر مولا کا نام لے کر کسی عمل غلط کو صحیح ٹھہرا دینا یہ شان امامت میں گستاخی ہے. پھر معاملہ کیا ہے؟ فطرس کہتا من مثلی، میرے برابر کون ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. ذرا فطرس کے جملوں پر دنیا غور تو کرے. من مثلی، اب میرے برابر کون ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. یعنی فطرس کا فخر اپنی قوت پرواز پر نہیں ہے، انا عتیق الحسین کا جملہ گواہ ہے. یہ کہنا میں حسین کا آزاد کرتا ہوں یہ جملہ گواہ ہے. فخر قوت پرواز پر نہیں ہے، فخر عطا مولا پر ہے. اور میرے عزیزوں، عطا مولا پر فخر کرنا تکبر کی علامت نہیں ہے، تشکر کی علامت ہے. فطرس نے فخر قوت پرواز میں نہیں کیا ہے، فخر عطا مولا پر ہے. اور میرے عزیزوں، عطا مولا پر فخر کرنا تکبر کی علامت نہیں ہے، تشکر کی علامت ہے. من مثلی، اب میرے برابر کون ہے؟ اللہ اکبر. حسین وارث نو بھی ہیں، وہ نو جو نجی اللہ ہے، وہ نو جو آدم ثانی ہے. اچھا اور آگے بڑھیے. حسین وارث ابراہیم بھی ہیں. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. حسین ابراہیم کے بھی وارث، وہ ابراہیم جنہیں ان کے زبردست امتحان کے لیے یاد کیا جاتا ہے. ایسا امتحان کہ جس میں بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، چھری چلا دی ذبح کرنے کی نیت سے. ذبح نہیں ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن نیت یہی تھی کہ راہ خدا میں بیٹا ذبح ہو جائے. ایسا زبردست امتحان ابراہیم کا جس کے لیے ابراہیم کو آج تک یاد کیا جاتا ہے، اور حسین اسی ابراہیم کے بھی وارث ہیں. لیکن میرے عزیزوں، آج دنیا کہتی ہے کہ آپ لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ حسین ابراہیم کے بھی وارث ہیں، اور امتحان ابراہیم کتنا عظیم تھا، اور اس امتحان کے مقابلے پر آپ کہتے ہیں کربلا کا امتحان اس سے عظیم تھا. لیکن ذرا فرق تو دیکھیں. دنیا کا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ لوگ ذرا فرق تو دیکھیں امتحان ابراہیم میں اور امتحان حسین میں. چونکہ امتحان ابراہیم اللہ کی طرف سے تھا، لہذا ایک منزل تک امتحان ہوا، لیکن جب آخری منزل آئی تو اللہ نے فوراً مدد کر دی. دنبا آ گیا اور اسماعیل بچ گئے. اگر کربلا کا امتحان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا، معاذ اللہ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ اگر کربلا کا امتحان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تو پھر یہاں بھی کسی نہ کسی کو آنا چاہیے تھا. لیکن یہاں تو کوئی نہیں آیا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی دنبا آیا. حسین کے لاڈلے کربلا میں قربان ہوتے رہے. تو بھائی اگر حسین وارث ابراہیم ہے اور امتحان ابراہیم کی طرح حسین کا امتحان بھی اللہ کی طرف سے تھا، تو پھر یہاں بھی کوئی نہ کوئی آنا چاہیے تھا. لیکن عزیزو، دنیا غور نہیں کرتی کہ امتحان ابراہیم میں اللہ کی طرف سے مدد ہو جانا اور امتحان حسین میں اللہ کی طرف سے مدد نہ ہونا ہی مرتبوں میں فرق کی دلیل ہے. اس لیے کہ یہ بات تو آج کے زمانے کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جانتا ہے. درجہ اول کے امتحان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، درجہ پنجم کا امتحان کچھ اور ہوتا ہے، 10ویں درجے کا امتحان کچھ اور ہوتا ہے، 12ویں اور بی اے اور ایم اے کا امتحان کچھ اور ہوتا ہے. جیسے جیسے معیار بڑھتا ہے امتحان کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. لہذا امتحان ابراہیم اور امتحان حسین میں جو فرق ہے دنیا اسے محسوس کرے. اچھا، اگر ابھی بات واضح نہیں ہوئی تو ایک مثال پیش کروں کہ کیا فرق ہے امتحان ابراہیم اور امتحان حسین میں.
بہت سکون سے سنیے گا عزیزوں. آج نوجوانوں کے سامنے اس طرح کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں اور نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دنیا اعتراض کرے تو پریشان نہ ہوئیے، اس لیے کہ باب مدینۃ العلم سے رزق علم کی بھیک لینے والے کبھی لاجواب نہیں ہوتے. اللہ اکبر. کیا فرق ہے امتحان ابراہیم اور امتحان حسین میں؟ مثلا کسی کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور باپ صبح کو گھر سے نکلنے لگا. بیٹے نے باپ کو گھر سے جاتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ قریب آیا، بابا شام کو واپس آئیے گا تو میرے لیے تھوڑی سی شیرینی لے آئیے گا. باپ نے بچے کی خواہش سنی. دیکھیں ہم سب کے گھروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. باپ نے بچے کی خواہش سنی، اچھا میرے لال تجھے شیرینی چاہیے؟ ہاں بابا. اچھا شام کو لیتا ہوں. باپ گھر سے نکلا، دن بھر کام کاج میں مشغول رہا. شام ہوئی، گھر کی طرف چلا تو بچے کی خواہش یاد آئی. معصوم سی صدا کانوں میں گونجی، میرے لال نے شیرنی لانے کے لیے کہا تھا. جلدی سے دکان پہ گیا، ایک پیکٹ شیرنی کا لیا، گھر میں داخل ہوا. بچہ دوڑتا ہوا باپ کے قریب ہے، بابا شیرنی لائے؟ ہاں میرے لال لایا ہوں. لو. بچے نے خوشی خوشی شیرنی کا پیکٹ ہاتھ میں لیا، جلدی سے اسے چاک کیا، ایک ٹکڑا نکالا اور چاہتا ہے کہ کھائے. ابھی دہن تک ٹکڑا پہنچا تھا کہ باپ کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ ذرا اپنی تربیت کا امتحان کر لیا جائے. اللہ اکبر. میں نے کیسی تربیت دی ہے؟ جیسی باپ نے دیکھا وہ شیرنی کا ٹکڑا دہن تک آ رہا ہے، کہا میرے لال ذرا ٹھہرنا تو. بچہ رکا، کہا یہ بتا شیرنی ہے تو تیری، اس میں سے مجھے نہیں کھلائے گا؟ دیکھیں ہم سب کے گھروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. میرے لال کیا اس میں سے مجھے نہیں دو گے؟ بیٹے نے تھوڑی دیر غور سے باپ کا چہرہ دیکھا. اب دل کا حال جو ہو، لیکن بہرحال اچھی تربیت پایا ہوا بیٹا، فوراً خیال آیا نہیں دینا چاہیے. نہیں بابا ضرور دوں گا، لیجئے آپ بھی کھائیے. باپ نے بچے کے ہاتھ سے شیرنی کا ٹکڑا لیا. میرے لال کیا میں اسے کھا لوں؟ ہاں بابا کھا لیجئے. باپ نے دھیرے دھیرے اسے اپنے دہن کی طرف بڑھانا شروع کیا. ننھا سا بچہ، اچھی تربیت پایا ہوا ہے، دے تو دیا ہے تربیت کے نتیجے میں، لیکن چونکہ بچہ بہرحال بچہ ہے، لیکن دل اسی لیے دل کے نہا خانے میں کسی گوشے میں ایک ننھی سی خواہش موجود ہے. کاش بابا نہ کھاتے مجھے واپس کر دیتے، کاش یہ مجھے مل جاتا. کیا کھا ہی لیں گے واقعا؟ بچہ حسرت سے دیکھ رہا ہے. باپ دھیرے دھیرے دہن کے قریب آ رہا، بیٹا کھا لوں؟ ہاں کھا لیجئے. لیکن دل یہی کہہ رہا کاش واپس دے دیتے. ایک مرتبہ دہن کے قریب بالکل لانے کے بعد آخری بار باپ نے پوچھا کھا لوں؟ ہاں بابا کھا لیجئے. فوراً باپ نے مسکرا کے ہاتھ نیچے گرایا. نہیں میرے لال مجھے کھانا مقصود نہیں تھا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میرے لال تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، لے جا، یہ شیرنی تیری ہے، مجھے کھانا مقصود نہیں تھا. بات تمام ہو گئی. اس واقعے کو 25 سال کا عرصہ گزر گیا. یہی باپ بوڑھا ہو گیا، یہی بچہ جوان ہو گیا. 25 سال کے بعد آج تصویر کا رخ تھوڑا سا بدلا. وہی بوڑھا باپ آج گھر میں ہے، وہی بچہ جو اب جوان ہو چکا ہے وہ گھر سے نکل رہا ہے. باپ نے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا، وہی 25 سال پرانی خواہش جو بیٹے نے باپ سے کی تھی. اللہ اکبر. آج بوڑھا باپ وہی خواہش بیٹے سے کر رہا ہے. اے میرے لال باہر جا رہے ہو؟ ہاں بابا. اچھا میرے لال شام کو آنا تو تھوڑی سی شیرنی لیتے آنا. اچھا بابا آپ کا حکم ضرور لاؤں گا. بیٹا گھر سے نکلا، شام ہوئی، گھر کی طرف چلا. باپ کا حکم یاد آیا، جلدی سے شیرنی کا ایک پیکٹ لیا، احترام سے ہاتھوں میں لیے ہوئے گھر میں داخل ہوا. باپ کی خدمت میں پہنچا. بابا آپ نے حکم دیا تھا، لیجیے شیرنی حاضر ہے. اب انصاف سے بتایا 25 سال پہلے جب باپ نے اس بچے سے شیرنی کا ٹکڑا لیا تھا تو دل میں یہ خواہش تھی کاش مجھے واپس کر دیتے. لیکن آج بچپنا جوانی میں بدل چکا ہے، لہذا آج دل میں خواہش یہ ہے بابا جتنی ہو سکے کھا لیں تاکہ میرا لانا سوارت ہو جائے. بچے نے پیکٹ باپ کو دیا. اب وہی اگر 25 سال والی تصویر باپ دہرا لے، ایک ٹکڑا نکالے، دھیرے دھیرے دہن کے قریب لائے اور اس کے بعد واپس کر دے. نہیں میرے لال میں کھانا نہیں چاہتا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. انصاف سے بتائیے جو بیٹا 25 سال پہلے واپسی پر خوش ہوا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر،
دل کو دھچکا لگے گئے نہیں؟ نہ جانے مجھ سے کون سی خطا ہو گئی جو باپ نے میری اس حقیر سی چیز کو قبول نہیں کیا، واپس کر دیا۔ نہ جانے کیوں باپ مجھ سے ناراض ہے۔ بعضیوں یہی فرق ہوتا ہے، بچپنے میں اور جوانی میں وہی بچہ بچپنے میں واپسی پر خوش ہوا تھا، آج اگر باپ واپس کر دے تو رنجیدہ ہوگا۔ بھائی یہ فرق ہے بچپنے میں اور جوانی میں۔ اب تو دنیا سمجھے امتحان ابراہیم اور امتحان حسین کا فرق۔ بھائی بندے ابراہیم بھی تھے، بندے حسین بھی تھے، لیکن فرق فقط اتنا تھا، ابراہیم کے زمانے میں عبدیت کا بچپنا تھا، حسین کے زمانے میں عبدیت کی جوانی تھی۔ زمانے میں عبدیت کا بچپنا تھا، حسین کے زمانے میں عبدیت کی جوانی تھی۔ لہذا فرق ہے امتحان ابراہیم اور امتحان حسین میں۔ یہاں جو جا رہا ہے وہ رہا ہے خدا میں قبول، اس لیے کہ بندگی نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب بندگی اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ منزل معراج پر ہے کربلا کے میدان میں۔ لہذا اب ہر فدیہ راہ خدا میں قبول ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزوں سمجھ میں نہیں آتا کہ آج دنیا میں میرے مولا حسین کے خلاف سازشیں کیوں ہوتی ہیں؟ میرے مولا حسین کے خلاف لوگ آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ ذکر حسین نہ ہو، ذکر مظلوم کربلا نہ ہو، حسین کا ذکر نہ کیا جائے، آخر وجہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اتنے بڑے محسن انسانیت جس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، فقط اپنی رگ گردن سے ابلتے ہوئے خون کے مقدس دھاروں کے ذریعے، جس نے مرجھائے ہوئے شجر اسلام کو قیامت تک کے لیے تابندگی اور تازگی دے دی، اسی مولا کے خلاف آج سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آج دنیا میں آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ جو وارث ابراہیم بھی ہے، جو وارث اسماعیل بھی ہے، جو وارث موسیٰ بھی ہے، جو وارث عیسیٰ بھی ہے، لیکن آج اسی حسین کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ ذکر حسین نہ ہو، فرش حسین نہ بچھے، حسین کا ذکر نہ کیا جائے، یاد حسین نہ منائی جائے، حالانکہ حسین وارث ابراہیم ہیں۔ ابراہیم کی یاد تو ہر جگہ منائی جاتی ہے۔ بھئی آج ہر جگہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ یہ ابراہیم کی یادی تو ہے، قربانی اسماعیل کی یادی تو ہے، لیکن ادھر یاد حسین کا مسئلہ آیا تو طرح طرح کے اعتراضات۔ یہ تبرک کیا ہے؟ یہ نظر کیا ہے؟ یہ سبیل کیا ہے؟ یہ نیاز کیا ہے؟ یہ تو سب انہوں نے اپنے ذہن کے مزے کے لیے کچھ طریقے نکال لیے ہیں، ورنہ اصلاً بھائی ایسا نہیں کہا ہی جاتا ہے۔ مخالفین کہتے کیا ہے؟ ڈنکی کی چوٹ پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم حسین کے مخالف ہیں، سب یہی کہتے ہیں صاحب مانتے تو ہم بھی ہیں، لیکن یہ ذرا تبر سوچیے تو یہ تبرک کا حسین سے کیا تعلق، یہ نیاز کا حسین سے کیا تعلق؟ ماننا ہے تو دل سے مانیے، ان سب چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نیاز کا حسین سے تعلق نہیں، تبرک کا میرے مولا حسین سے تعلق نہیں، تو پھر حسین وارث ابراہیم ہیں، لہذا ابراہیم کی یاد منانا ہے تو دل سے منائیے۔ یہ قربانی کے گوشت سے اسماعیل کا کیا تعلق؟ بھائی یہ قربانی کی بوٹیوں سے اسماعیل کا کیا تعلق؟ وہاں تو کلیجی بھی خود ہی ہم کر گئے، گوشت بھی خود ہی کھا گئے، بانٹنے کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، سب کچھ پہلے اپنے لیے اکٹھا کر لیا جائے۔ تو بھائی اگر تبرک کا نظر و نیاز کا حسین سے تعلق نہیں تو اس قربانی کے گوشت کا اسماعیل سے تعلق نہیں کا آپ سمجھے نہیں۔ معاملہ یہ نہیں ہے، اصلاً نام اسماعیل پر جو قربانی ہوتی ہے، گوشت ہم کھاتے ہیں، خلوص اسماعیل تک جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہی حال ہمارا ہے، تبرک ہم کھاتے ہیں، خلوص حسین تک جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد لیکن میرے عزیزوں کیا آپ نے کبھی سوچا یہ آج سازشیں کیوں ہوتی ہیں؟
میرے مولا حسین کے خلاف کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ حالانکہ جن انبیاء کے وارث ہیں ان نبیوں کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہتا، ان کی عصمت کے سب قائل، ان کی عظمتوں کے قائل، لیکن ادھر ان کے وارث کا نام آیا، ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جب عیسیٰ کی مخالفت نہیں، موسیٰ کی مخالفت نہیں، ابراہیم و اسماعیل کی مخالفت نہیں، نوح کی مخالفت نہیں، تو یہ ساری دشمنی میرے مولا حسینی سے کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی دیکھیں، ایک مثال پیش کروں تو بات واضح ہو کہ آخر یہ دشمنی کیوں ہے میرے مولا سے۔ مثلا ملک میں آپ سنتے رہتے ہیں برابر، کہیں دہشت گردانہ حملہ ہو گیا، کہیں بلاسٹ ہو گیا، کہیں کیا ہو گیا، کہیں کیا۔ ابھی چند سال پہلے آپ سب کو اچھی طرح یاد ہوگا، شہر بمبئی کے کچھ ہوٹلوں پر کچھ دہشت گردوں نے اٹیک کر دیا۔ سب کو یاد ہے، ٹی وی اور اخبارات میں بار بار خبریں آئی تھی، آج تک اکثر ذکر آتا رہتا ہے کہ ہوٹل اوبرائے اور ہوٹل تاج پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستانی فوج ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھی اور ایک ملک کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے کچھ فوجی شہید ہوئے، مارے گئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے۔ اب جو یہ فوجی مارے گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ آپ سب نے اخبارات میں، ٹی وی پر، نیوز میں جگہ جگہ دیکھا تھا کہ جو فوجی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے، ہر جگہ ان کی تعریفیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اخبارات میں فوٹو نکلے یا نہیں نکلے؟ کل تک جو ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھے آج ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کارنامہ ہی ایسا انجام دے دیا، ملک کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دے دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لہذا چونکہ انہوں نے جان دے کے ان کے ناپاک منصوبوں کو ناکام کر دیا، لہذا ہم سب ان کا تذکرہ کریں گے۔ تعریفیں ہوئی، فوٹو نکلے اخبارات میں، ٹی وی پر ذکر آیا، گھر والوں کے انٹرویو ہوئے، اور پھر سرکار کی طرف سے اعلانات شروع ہو گئے، یہ کالج ان کے نام پہ، یہ اسپتال ان کے نام پہ، یہ سڑک ان کے نام پہ، یہ اسکول ان کے نام پہ، یہ فلاں جگہ ان کا مجسمہ، فلاں جگہ ان کی تعریف میں یہ جلسہ، وہ سیمینار، اور یہ ذکر، اور وہ انعام، گھر والوں کو اتنا پیسہ اور ایسی شیلڈ اور ایسے سرٹیفکیٹ، یہ سارے ملک میں ہوتا رہا، نہیں ہوتا رہا طویل عرصے تک، سارا ملک قصیدہ پڑھتا رہا ان دہشت گردوں کے مقابلے پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں کا۔ لیکن اگر اس ماحول میں کہ جب پورا ملک ان کی تعریفیں کر رہا تھا، کسی گوشے سے کچھ ایسے افراد اٹھ جاتے جو کہتے نہیں صاحب ان کی تعریفیں کرنا غلط، ان کو انعام و اکرام دینا غلط، ان کے نام پر کالج غلط، ان کے نام پر اسکول غلط، ان کے نام پر اسپتال غلط، ان کے نام پر سڑک کا نام غلط، یہ کچھ نہ ہونا چاہیے، تو پورا ملک حیرت سے کہتا ہے نہیں کہتا یہ آخر کون سے سر پھرے ہیں جو اتنے بڑے ملک کے محسنوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور سب تو فقط حیرت سے کہتے، لیکن عجب نہیں کہ ملک کا انٹیلیجنس محکمہ چونکتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان اعتراض کرنے والوں کا تعلق اسی دہشت گرد تنظیم سے تھا۔ چونکہ ان بہادر فوجیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا، لہذا آج ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ وہ میرے عزیزوں، میرا مولا محسن انسانیت ہے، اگر آج میرے مولا کے خلاف دنیا کے کسی گوشے سے چند سربراہ آوازیں اٹھانے لگے تو یقین جانیے ان کا تعلق اسی یزیدی دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ نہ ان کا تعلق کسی قوم سے ہے، نہ قبیلے سے ہے، نہ مذہب سے ہے، نہ مسلک سے ہے، نہ قبیلے سے، نہ قوم سے، ان کا تعلق یزیدی دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ بھائی شاعر نے کہا کہ کیا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا مان لے کہ قتل میں تو بھی شریک ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا مان لے کہ قتل
قتل میں تو بھی شریک ہے۔ اتنا بڑا موسر انسانیت میرا مولا، جس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور آج اسی کے خلاف آوازیں، اسی کے خلاف سازشیں۔ حالانکہ اگر میرا مولا نہ ہوتا تو مسجدوں کے میناروں سے اٹھنے والی اذانوں کی آوازیں نہ ہوتی، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدائیں نہ ہوتی، رسول کا نام نہ ہوتا، نام خدا نہ ہوتا، نام خدا مٹ جاتا۔ آج دنیا بحثیں کرتی ہے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جیت کس کی ہوئی، ہار کس کی ہوئی، جیتا کون، ہارا کون؟ اللہ اللہ عزیزو، معیار فتح و شکست تلوار کا چلنا نہیں ہوتا، سر کا کٹنا نہیں ہوتا۔ یہ نہ دیکھے دنیا کہ تلوار کس کی چلی، سر کس کا کٹا، دنیا یہ تو دیکھے مقصد کس کا باقی رہا، مقصد کس کا مٹا۔ اس لیے کہ مقصد یزید تھا نام خدا مٹ جائے، نام رسول مٹ جائے، دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، نمازیں مٹ جائیں، سجدے مٹ جائے۔ نہ مقصد حسین تھا دین باقی رہے، شریعت باقی رہے، نمازیں باقی رہیں، سجدے باقی رہیں، اذانیں باقی رہیں۔ تو اگر مسجدوں کے میناروں سے اذانوں کی آوازیں نہ ہوتی تو میں کہتا حسین ہار گئے، لیکن یہ اذانوں کی آوازیں بتا رہی ہیں حسین جیتے ہیں، یزید ہارا ہے۔ مسجدوں کے میناروں سے اٹھنے والی اذان کی آوازیں حسین کی فتح کی دلیل، محرابوں میں ہوتے ہوئے سجدے میرے مولا کے فتح کی دلیل۔ دنیا کہتی ہے کربلا میں حسین کا گھر لٹ گیا، حسین کا گھر قربان ہو گیا، حسین مارے گئے۔ داستان کربلا تو موت کا نام ہے، لیکن عزیزو میں کہتا ہوں داستان کربلا موت نہیں ہے، کربلا ایسی زندگی ہے کہ جس کی ڈکشنری میں لفظ موت ہے ہی نہیں۔ بھئی دنیا یہ نہ دیکھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا یہ نہ دیکھے کہ تلوار کس کی چلی، سر کس کا کٹا، دنیا یہ دیکھے مقصد کس کا باقی رہا۔ بھئی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں میرے مولا کے لشکر کا ایک علم تھا، یقیناً علمدار کے بازو کٹے، علمدار شہید ہوا، لیکن بازو کٹنے کے بعد جو علم کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں گرا تھا، اگر یہ گرنے کے بعد علم دوبارہ نہ اٹھتا تو میں کہتا کربلا موت ہے۔ لیکن بعد کربلا سے آج تک دنیا کے کونے کونے میں یہ پھیلاتے ہوئے علموں کے پھیلے بتائیں گے، یہ دنیا کے کونے کونے میں لہراتے ہوئے غازی عباس کے علموں کے پھیلے بتا رہے ہیں حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا۔ بھئی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک بیمار تھا جسے اشقیاء نے توق پہنایا، زنجیر پہنائی، بیڑیاں پہنائی۔ اگر بیمار کربلا کے اس توق کو پہنانے کے بعد ہمیشہ کے لیے ذکر بیمار کربلا ختم ہو جاتا تو میں سمجھتا کربلا موت ہے، لیکن بیمار کربلا کا وہ توق آج لاکھوں شہزادوں اور امیر زادوں کی گردنوں کی زینت بن کر اعلان کر رہا ہے حسین کل بھی جیتے تھے، حسین آج بھی جیتے ہیں۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں میرے مولا کی آغوش میں ایک ننھا سا بچہ تھا، یہ ننھا سا بچہ تیر ہرملا کا شکار ہو گیا۔ دنیا کہے گی کربلا موت ہے، ننھا سا بچہ جا حسین کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا، لیکن میں کہتا ہوں کربلا موت نہیں ہے، اس لیے کہ ننھے سے گلے پر تیر سے شعبہ ضرور لگا، لیکن اگر تیر کھانے کے بعد حسین کا بچہ رو دیا ہوتا تو میں کہتا کربلا موت ہے، لیکن تیر کھانے کے بعد بھی بچے کا مسکرانا دلیل ہے حسین جیتے ہیں، یزید ہارا ہے، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے۔
یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں۔ دنیا کیا مٹائے گی اس ذکر کو کہ جس کی بقا کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے۔ وہ خود اعلان کر رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیزو، اگر اپنے رگے گردن سے ابلتے ہوئے خون کے مقدس دھاروں کے ذریعے حسین نے ذکر الہی کو ابدی حیات جاوید دے دی، تو اللہ پر واجب ہے کہ ذکر حسین کو زندہ رکھے۔ دنیا مر گئی کوششیں کرتے کرتے، لیکن نہ ذکر حسین کل ختم ہوا تھا، نہ آج ختم ہوا ہے، اور نہ کل ختم ہونے والا ہے۔ یہ دنیا رہے یا نہ رہے، لیکن ذکر حسین رہے گا، حسین کا مقصد رہے گا، حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ رہیں گے، حسین ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ قیامت آ جائے گی، دنیا مٹ جائے گی، لیکن نام حسین اس لیے نہیں مٹ سکتا کہ حسین کا نام ہی تو بقائے شریعت اسلامی کا ضامن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جس کی جوانی تو جوانی، جس کے بچپنے کی شان یہ ہو کہ اگر عالم طفلی میں نانا کے پشپ آ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ذکر خدا مٹ گیا ہو، نماز ٹوٹ گئی ہو رسول کی، ایسا نہیں ہے عزیزوں۔ بلکہ ہم نے تاریخ میں منظر دیکھا، ادھر حسین پشت رسول پر آئے، نماز ٹوٹی نہیں۔ دیکھیں یہ واقعہ بات آ ہی گئی ہے تو نوجوانوں کو ایک پیغام ضرور دوں گا۔ کبھی کبھی اسی واقعے کا سہارا لے کر ہمارے ذہنوں میں ایک وسواس پیدا ہو جاتا ہے یا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو نماز کوئی بہت زیادہ اہم چیز نہیں ہے۔ حسین پشت رسول پر آئے تو نماز پابند ہو گئی یا نہیں؟ بالکل پابند ہوئی، یقیناً پابند ہوئی، عبادت رسالت پابند امامت ہوئی، لیکن ذرا عمل کا نتیجہ بھی تو دیکھیے۔ پابند ہونا اور ہے، مٹ جانا اور ہے، طول ہونا اور ہے، مختصر ہونا اور ہے۔ حسین پشت رسالت پر آئے تو ایسا نہیں کہ نماز ختم ہو گئی ہو، نماز ٹوٹ گئی ہو، نماز مٹ گئی ہو، نہیں، بلکہ نتیجہ کیا ہوا؟ حسین پشت رسالت پر آئے اور ادھر بقول صاحب وسیلۃ النجات جبریل نازل ہوئے، ایک مرتبہ رسول کے پہلو میں بیٹھے اور زانو دبا کے کہتے ہیں یا نبی اللہ، حکم پروردگار یہ ہے کہ جب تک نواسا کچھ سے نہ اتر جائے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے۔ اب رسول کی عبادت پابند امامت ہے، لیکن عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ نماز ختم ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے کہ نماز ٹوٹ گئی ہو، بلکہ رسول نے سجدے کو طول دینا شروع کیا۔ بس ایک پیغام جو اپنے نوجوانوں کو دینا ہے وہ یہی، ذرا غور سے اس نتیجے کو دیکھیے۔ حسین پشت رسالت پر آئے، رسول نے کہنا شروع کیا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، 2 4 6 مرتبہ کہا۔ اب بھی حسین پشت پر ہیں، پھر ذکر خدا بڑھنا شروع ہوا، 10 20 مرتبہ کہا، اب بھی حسین پشت پر ہے، اور بڑھا ذکر خدا، 40 مرتبہ کہا، اب بھی حسین پشت پر ہیں، اور بڑھا، 50 مرتبہ کہا، اب بھی حسین نہیں اترے، اور ذکر خدا بڑھا، 60 مرتبہ کہا۔ تاریخ کہتی ہے عموماً جو ذکر سجدہ فقط 3 مرتبہ ہوتا تھا، آج حسین پشت رسالت پر آئے تو ذکر سجدہ اتنا بڑھا، اتنا بڑھا، اتنا بڑھا کہ 70 مرتبہ تک پہنچا۔ اب تو میرے نوجوانوں محسوس کرو، شان حسینیت یہ ہے جتنی حسینیت بڑھتی ہے اتنی عبادت بڑھا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ شان حسینیت ہے میرے نوجوانوں، جتنی حسینیت بڑھتی ہے اتنی عبادت بڑھتی ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کا نام لے کر عبادتوں میں کہیں سے کمی واقع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نام حسین کے ساتھ ذکر خدا میں کوئی کمی ہو جائے، اس لیے کہ ذکر خدا ذکر حسین کے ساتھ جڑا ہے، اور ذکر حسین ذکر خدا سے الگ نہیں، نہ ذکر حسین ذکر خدا سے الگ، نہ ذکر خدا ذکر حسین سے الگ، اس لیے کہ اگر یہ دونوں ذکر غلط ہوتے، یا یوں کہوں کہ دونوں تصورات الگ ہوتے، حسینی تصور کچھ اور ہوتا، الہی تصور کچھ اور ہوتا، تو پھر یہ سجدے کے ساتھ حسین پشت پر نہ رہتے اور نبی کا سجدہ ختم ہو جاتا، لیکن نبی کا سجدہ حسین کے پشت نبوت پر رہنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تصور حسین تصور الہی سے الگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی اگر الگ ہوتا تو پھر نبی کو فوراً سجدہ ختم کر دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر درمیان نماز میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز کی قبولیت محل اشکال، لیکن یہاں جب حسین پشت نبی پر آئے تو تاریخ نے اتنا تو لکھا کہ جبریل آئے، یہ حکم پروردگار سنایا کہ یا نبی اللہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے جب تک حسین نہ اتر جائیں۔ یہ کہیں نہیں ملتا کہ جبریل نے کہا آپ اطمینان سے سجدہ کیجئے، میں بتاؤں گا جب اتر جائیں گے حسین، لہذا آپ کو ادھر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا دھیان بس اللہ کی طرف لگائیے اور سجدہ کرتے رہیے۔ نہیں، جبریل حکم سنا کے چلے گئے، اب نبی کی ذمہ داری ہے دوہری، کوئی نبی کو سجدہ بھی کرنا ہے، نبی کو حسین کا خیال بھی رکھنا ہے، یعنی تصور الہی بھی ہے، تصور حسین بھی ہے، اللہ کا خیال بھی ہے، حسین کا خیال بھی ہے، بس دونوں خیالوں کا ساتھ ساتھ نبی کی سیرت میں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ صلوات بر محمد بلند ترین صلوات پڑھے عظمت محمد علیہ۔ اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ نبی کا طولانی سجدہ اس بات کی دلیل ہے کہ تصور حسین تصور الہی سے الگ نہیں، اور تصور الہی تصور حسین سے الگ نہیں۔ ذکر حسین بھی عبادت پروردگار ہے، ذکر حسین یاد حسین بھی عبادت پروردگار ہے۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، بس مجھے لگ رہا ہے اب بہت زیادہ گفتگو طول بھی نہیں دینا چاہیے، 1 گھنٹے سے اوپر مجھے پڑھتے ہوئے ہو چکا، اور آپ حضرات کی دھیمی دھیمی آوازیں خود پیچھے والوں کی اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ اب گفتگو کو آخری منزل میں داخل کر دیا جائے۔ تو بس آخر کلام اور زحمت تمام، ذکر حسین ذکر الہی سے الگ نہیں، تصور حسین تصور الہی سے الگ نہیں، اور جیسا کہ گفتگو کے ابتدا میں نے کہا تھا کہ یہ فرش حسین، یہ نام حسین کا فرش، یہ دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ بعزیزوں گزارش فقط اتنی ہے اپنے نوجوانوں سے بالخصوص کہ میرے بھائیوں، اس ذکر کو، اس فرش کو فقط روایت سمجھ کے ادا نہ کرنا، فقط عادت سمجھ کے نہ آنا یہاں، عبادت سمجھ کے آنا یہاں۔ یہ عادت کا نام نہیں ہے، یہ ذکر حسین عبادت ہے اور عبادتوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنی گفتگو میں جملہ کہتا ہوں کہ اس نام حسین کا فرش جب بچتا ہے تو یقیناً یہ فرش بڑا
جنت بن جاتا ہے، یہ جنت سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اور جنت سے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ فرش جنت سے افضل نہ ہوتا تو جنت کے مکین جنت چھوڑ چھوڑ کے اس فرش پر کیوں آتے؟ بھائی جنت کے مکینوں کا جنت چھوڑ چھوڑ کے اس فرش پر آنا دلیل ہے کہ یہ فرش رشک جنت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جس فرش پر کہیں آدم کی روح ہو، کہیں ابراہیم کی روح ہو، کہیں موسیٰ کی روح ہو، کہیں عیسیٰ کی روح ہو، کہیں رسالت مآب ہو، کہیں مولا علی ہو، کہیں شہزادی فاطمہ ہو، اس فرش پر آ کے بیٹھ جانا یہ کتنی بڑی عظمت ہے، یہ کتنا بڑا کمال ہے. لیکن ہاں ایک کمال اس سے بھی بڑا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا کمال ہے کہ اس فرش پر آ کے انسان بیٹھ جائے. اس فرش پر آ کے بیٹھ جانا بہت بڑا کمال ہے. لیکن میرے عزیزوں اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ جب انسان اس فرش سے اٹھے تو کوئی حبیب بن کے اٹھے، کوئی مسلم بن کے اٹھے، کوئی زہیر بن کے اٹھے، کوئی وہاب بن کے اٹھے. بھائی اسی لیے حقیق نے کبھی 4 مصرے کہے تھے کہ اس فرش پر آ کے بیٹھنا کمال تو ہے، لیکن اس در پر آنے کے بعد اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب انسان اس فرش سے اٹھے تو کردار میں حسینیت کا پرتو نظر آئے کہ یزیدیت پہ تبرہ ضرور ہو لیکن حسینیت کا اثر قلب میں یقینی ہو. تو در حسین پر آؤ تو یہ خیال رہے تخیلات غدیری عمل حسینی ہو. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. جنت پیر و صبت پیر و صبت حسینیت حسینیت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ سلوان. لہذا میرے بھائیوں بس اس پیغام کو یاد رکھنا، اگر فرش حسین پہ آ کے بیٹھنا ہمارا مقدر ہے اور بڑا عظیم مقدر ہے تو پھر عزیزوں اتنے عظیم مقدر ملنے کے بعد جس مالک نے ہماری تقدیر میں فرش حسین پر بیٹھنے جیسی عظمت لکھ دی ہے، پھر اس عظمت دینے والے کا شکریہ یہ ہے کہ جب اس فرش سے اٹھا جائے تو کردار میں حسینیت کا پرتو ہو، کردار میں حسینیت کا پرتو نظر آئے، کردار میں حسینیت کا اثر نظر آئے. اس لیے کہ اگر دعویٰ ہے میں محبت حسین کا، دعویٰ عشق ہے گر آل کے شیدائی ہو تو ذکر مولا ہے اگر فکر بھی مولائی ہو. ہماری فکر کو بھی مولائی ہونا چاہیے، تخیلات کو بھی مولائی ہونا چاہیے. اس لیے کہ بس آخر کلام آخری بات اور زحمت تمام حسین وارث ابراہیم ہے اور ابراہیم اور ان کے لال اسماعیل کی یاد میں آج حج جیسی عبادت ہوتی ہے نہیں. بس میرے عزیزو آخری بات، آخری پیغام زحمت تمام حسین وارث ابراہیم ہیں اور ابراہیم کی یاد میں حج جیسی عبادت ہوتی ہے نہیں. لیکن یہ حج کی عبادت جو ہے یہ دوسری عبادتوں سے تھوڑی جداگانہ ضرور ہے. نماز افضل عبادت ہے یہ اپنی جگہ، روزہ بہت بڑی عبادت ہے یہ اپنی جگہ، لیکن حج کی عبادت کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ عام زندگی میں جو احکام ہوتے ہیں وہ حج کے درمیان کچھ احکام تھوڑے تھوڑے سے بدل جایا کرتے ہیں. مثلاً ان سارے احکام سے قطع نظر ایک حکم، حج کے درمیان ہر عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھولا رکھے. چہرہ چھپانا حرام ہے درمیان حج. اور عام زندگی میں اگر فساد کا اندیشہ ہے تو پھر چہرہ چھپانا بھی واجب ہے. دیکھیں کبھی کبھی ہماری مائیں اور بہنیں ایرانی کلچر کو سہارا بنا کے کہتی صاحب وہاں تو سب ہاتھ منہ کھول کے گھومتی عورتیں، ہمارے اوپر ایک پابندی کون ہے؟ تو انہیں یہ بھی سمجھانا ہے کہ ایرانی کلچر اور ہے، ہندوستانی کلچر اور ہے. جہاں فساد کا خطرہ ہو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ چہرہ چھپانا واجب، لیکن حج کے درمیان چہرہ چھپانا حرام. کیوں آخر یہ حکم تبدیل ہوا؟ حالانکہ جو فلسفہ حجاب ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے مرد و عورت دونوں کے درمیان میں آپس میں کشش رکھی ہے جس کی وجہ سے فساد کا اندیشہ ہر لمحہ ہے.
لہذا اس فساد کو روکنے کے لیے اللہ نے حکم حجاب رکھا ہے. تو انسانی فطرت ہے یہ. لیکن میرے عزیزو سوال یہ ہے کیا حج کے درمیان جا کے وہ فطرت بدل گئی جو وہاں اللہ نے چہرہ کھولنے کا حکم دے دیا؟ میرے مالک تو نے وہاں حکم حجاب کیوں نہ رکھا؟ تو عجب نہیں جواب قدرت آئے سچا خانہ علی کے قریب آنے والے افراد کو میں فکری اعتبار سے اتنا طاہر دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اگر نامحرم بھی سامنے آ جائے تو فساد کا اندیشہ نہ رہے. یہ سجاد خانہ علی کی عظمت ہے کہ وہاں پر آنے کے بعد اللہ انسان کی فکر کو اتنا طاہر دیکھنا چاہتا. حالانکہ دوسری عبادتوں میں اس نے یہ حکم نہیں دیا. نماز کتنی بڑی عبادت لیکن وہاں بدرجہ اولا حجاب کا حکم ہے اور زیادہ حجاب ضروری. تو آخر حجی کو اللہ نے انفرادیت کیوں دی؟ تو دیکھیے دوسری عبادتوں میں اور حج میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ نماز اللہ سے قربت کا اظہار، روزہ اللہ سے قربت کا اظہار. لیکن حج کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حج اللہ سے قربت کا اظہار بھی ہے تو معصومین کی یادگار بھی ہے. بعضیزو اب تو پتا چلا کہ اللہ اپنی عبادت میں تو کچھ چھوٹ دے بھی سکتا ہے لیکن جہاں کسی معصوم کی یادگار کا مسئلہ ہو وہاں انسان کی فکر کو بھی طاہر ہونا چاہیے، انسان کے خیال کو بھی طاہر ہونا چاہیے. وہاں اگر اسماعیل و ابراہیم کی یادگار ہے تو یہ فرش، یہ ذکر حسین، یہ فخر ابراہیم کی یادگار ہے. لہذا یہاں پر آنے کے بعد انسان کے تخیلات بھی طاہر ہونا چاہیے، فکر بھی طاہر ہونا چاہیے، مزاج بوزری ہونا چاہیے، کردار سلمانی ہونا چاہیے، انداز میں بولولے دانا کا پردہ نظر آنا چاہیے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. یہ حج اگر اسماعیل و ابراہیم کی یادگار ہے تو یہ ذکر حسین فخر ابراہیم و اسماعیل کی یادگار. لہذا یہاں پر آنے کے بعد فکر بھی طاہر ہونا چاہیے، ذہن بھی طاہر ہونا چاہیے، تخیلات کو بھی طاہر ہونا چاہیے. اتنی پاکیزگی ہو، اتنی پاکیزگی ہو کہ جس کی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے. در حسین پانے کے بعد انسان کتنا طاہر ہوتا ہے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو میدان کربلا بہترین درسگاہ ہے جہاں کل تک جو فوج یزیدی کا سپہ سالار تھا در حسین پایا تو اتنا طاہر ہوا، اتنا طاہر ہوا، اتنا طاہر ہوا کہ ملکہ تطہیر کا رومال پیشانی کی زینت. صلوات پڑھیں بر محمد والے. ملکہ تطہیر کا رومال پیشانی حر کی زینت بن گیا. بعزیزو ہم سب کے لیے کردار جناب حر ایک مثال ہے، ایک درس ہے. ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں. بار الہ آج جس کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں تجھے واسطہ ہے اپنے اسی مولا کا، اسی مظلوم امام کا. ہم جملہ حاضرین محفل کے تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرما. اے میرے اللہ جو روزی سے لگے ہوئے ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا کر دے. جو نعمت اولاد سے محروم ہیں انہیں نعمت اولاد دے دے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ 72 شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ 74 معصومین کا جو نعمت اولاد سے محروم ہیں انہیں نعمت اولاد دے دے اور ان گودیوں کو آباد رکھ جن میں آقا حسین کے عزادار پل رہے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ کربلا کے 72 شہداء کا ہمارے بچوں اور نوجوانوں میں جذبہ دیداری پیدا کر دے. ہمارے بچوں کو پیروی اور محمد بننے کی توفیق عطا فرما.
ہمارے جوانوں کے دلوں میں جذبہ جناب علی اکبر اور جذبہ جناب عباس کا اثر پیدا کر دے، ہمارے بزرگوں کو پیروی حبیب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک تجھے واسطہ شہزادی زینب ام کلثوم کا ہماری ماں اور بہنوں کی پردوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں ہمارے علماء ہیں مراج تقلید ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے مولا کی ولادت بسعادت کی مبارکباد، اور آئیے ہم سب مل کر ایک ساتھ 14 معصومین کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں۔ یا نبی اللہ آپ کو نواسہ مبارک، اے شہزادی فاطمہ آپ کو بیٹا مبارک، اے مولا علی آپ کو آپ کا لال مبارک، اے مولا حسن آپ کو آپ کا بھائی مبارک، اے غازی عباس، اے شہزادی زینب ام کلثوم آپ کو آپ کے بھیا کی ولادت مبارک، اور ہمارے جملہ ائمہ کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد اور تہنیت۔ اور آئیے سب سے آخر میں اپنے اس امام وقت کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں جو وارث حسین بھی ہے، جو مقصد حسینی کا بھی وارث ہے، جو ذوالفقار کا بھی وارث ہے، جو منتظم خون حسینی ہے۔ آقا ہم غلاموں کی طرف سے مبارکباد اور تہنیت قبول فرمائیے۔ اور اے میرے اللہ تجھے بھی واسطہ ان مقدس ہستیوں کا، اب دنیا میں ظلم و ستم بہت بڑھ چکا ہے، ہر طرف الحاد ہے، ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف بے دینی ہے۔ اے میرے اللہ منتقم خون حسینی، وارث کربلا، وارث ذوالفقار، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اتنا با کردار، باعمل، سچا شیعہ اور سچا محب اہل بیت بنا دے کہ جب ہمارا مولا ظہور فرمائے تو ہم سب اپنے آقا کے عوام انصار میں شمار ہو کر خدمت دین بھی کر سکیں، خدمت امام بھی کر سکیں۔ آئیے سب سے آخر میں دعا کریں افراد کے لیے کہ جنہوں نے کسی بھی ذریعے سے دام دل میں قدم سخنے اس پروگرام میں حصہ لیا اور اس کی رونق میں اضافہ کیا، مالک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور سعادتیں عطا فرما۔ اور اے میرے اللہ یہ جشن چونکہ سال سال سے ہوتا آیا ہے، اکثر وہ بزرگ ہیں جو کل تک یہاں کی زینت بنا کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اے میرے مالک ان کے درجات کو عالی فرما اور ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات مومنین، کل صبح کا پروگرام ٹھیک 8 بجے شروع کیا جائے گا۔ عالی جناب مولانا قمر علی صاحب قبلہ رونق افروز ممبر ہوں گے۔ جملہ مومنین کرام سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جا رہی ہے، اور سہ پہر کی تقریر عزت ماں والے جناب مولانا جمال حضرت قاسمی صاحب دہلوی فرمائیں گے۔ دونوں پروگرام میں شرکت کی التماس کی جاتی ہے۔ صبح کا پروگرام ٹھیک 8 بجے جناب قمر علی صاحب، اور سہ پہر کے پروگرام میں جناب جمال حضرت قاسمی صاحب اور علماء کرام تشریف فرما ہے جلال پور میں۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔